السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ قاری عبدالحفیظ فیصلآبادی آفیشیل چینل سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ امام کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، آپ کی حیات طیبہ اور آپ کی سوانح مبارکہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم نے کئی ایک پہلوؤں پر گفتگو کی تھی۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اسلام میں ان کی حیثیت اور ان کی حجیت اسی قدر ہے جس قدر قرآن مجید کی اللہ کے کتاب کی حجیت اور اہمیت ہے۔ جس طرح کوئی مسلمان کتاب اللہ کو مانے بغیر مسلمان نہیں کہلا سکتا، اسی طرح حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر بھی مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ اب قرآن اور سنت کے مقابلے میں ایک اس کے برعکس چیز ہے اور اس کا نام ہے بدعت۔ ہر وہ چیز جو اللہ کی کتاب میں نہ ہو، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں نہ ہو اور اسے دین سمجھ کے کیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جو نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہو اس کو کہتے ہیں سنت، اور ہر وہ کام جو اللہ نے حکم نہ دیا ہو اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو اس کو کہتے ہیں بدعت۔ اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ہر وہ شخص جو دین سمجھ کے کسی ایسی بات کو کرتا ہے جس کو ہم نے نہیں کیا وہ مردود ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ کام جس کو اچھا سمجھ کے کیا جا رہا ہے اگر یہ اچھا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور فرماتے، اور اگر یہ کام دین کا ہوتا تو اللہ اس کا تذکرہ کلام مجید میں ضرور کرتا۔ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کتاب مقدس قرآن مجید اس رب کی نازل کی ہوئی ہے جو رب قیامت تک آنے والے واقعات، حالات اور معاملات کو جانتا ہے۔ اس کو معلوم تھا کہ قیامت تک کون سے واقعات رونما ہوں گے، کون سے حالات نمودار ہوں گے، کون سے معاملات پیدا ہوں گے،
کون سے ظروف جنم لیں گے، کن چیزوں کی انسانیت کو ضرورت پیش آئے گی، کون کون سے مسائل ہیں جن سے بنی نوع انسان کو واسطہ پڑے گا، یہ رب کو معلوم ہے۔ اس لیے کہ رب آسمانوں اور آسمانوں کا خالق، زمینوں کا خالق، اور زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کا جاننے والا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ وہ ہے جس کے پاس سارے غیبوں کی کنجیاں ہیں، وہ جانتا ہے کہ کون سا پتا ہے جو درخت کو لگے گا اور کون سا پتا ہے جو خشک ہو کر گرے گا، اللہ جانتا ہے۔ اللہ کا علم اتنا ہے کہ اس کو پتوں کے نکلنے کا اور پتوں کے گرنے کا علم بھی۔ یعلم ما فی البر والبحر، اس کو سمندر کی ساری مخلوقات کا علم ہے، اور خشکی میں ساری کائنات میں جنم لینے والی کیڑے مکوڑوں حشرات الارض سے لے کر انسانوں تک اور ان تمام مخلوقات تک جو کہ اس نے پیدا کی ہے، ان سب کا علم اللہ کو ہے۔ یعلم ما فی البر والبحر ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض، فرمایا زمین کی تہ کے نیچے سے کوئی ایک دانہ بھی نمودار نہیں ہوتا مگر رب کو اس کا علم ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والی جتنی چیزیں ہیں، چاہے خشک ہو چاہے تر ہو، وہ اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ۔ دوسری آیت میں فرمایا ما یعلم جنود ربک الا هو، اے میرے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات والوں کو سنا دو کہ رب کی ساری مخلوقات، جتنی رب نے مخلوق پیدا کی ہے، اس کو رب کے سوا کوئی دوسرا جانتا ایک آدمی کا اللہ کے پاس سوا ہے۔ کروڑوں اربوں کی تعداد میں مخلوق ہے، 2.5-3 ارب آدمی کہتے ہیں اس وقت دنیا میں موجود ہے۔ ان سارے انسانوں کی پیدائش سے لے کر سارے انسانوں کی موت کے وقت تک، ان کے کھانے پینے پہننے سے لے کر سونے اٹھنے بیٹھنے جاگنے تک رب کو معلوم ہے، کوئی چیز بھی رب کی نظر سے مخفی۔ اور ایک اور جگہ کہا ما من غائبۃ فی السماء ولا فی الارض الا فی کتاب مبین، آسمانوں اور زمینوں کی کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں جو اللہ کی آنکھ کے سامنے نہیں ہے۔ اللہ جو اتنا خالق و مالک، اتنا علم والا ہے، اتنی اس کے علم کی وسعت ہے، کیا اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ 13ویں صدی میں 14ویں صدی میں 15ویں صدی میں یہ واقعہ پیدا ہوگا؟ اس کو معلوم نہیں؟ اگر اس کو معلوم تھا اور پھر اس نے اس علم کے باوجود اس مسئلے میں کوئی حکم نازل نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ یہ حکم اسلام سے تعلق، اگر اللہ کو معلوم تھا اور پھر اس نے معلوم ہونے کے باوجود اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا تو مطلب یہ ہے اسلام کی بات نہیں۔ یہ قرآن کسی ایسی شخصیت کا اتارا ہوا نہیں جس کو آج کے حالات کا علم ہے، کل کا نہیں ہے، کل کے حالات پہ اس کی نظر ہے، پرسوں کے واقعات پہ اس کی نگاہ نہیں، یہ اس کا اتارا ہوا۔ کہہ سکتے تھے جی پہلے تو تھا ہی نہیں، یہ چیز تو پہلے معلوم ہی نہیں تھی۔ اللہ کو ہر چیز معلوم تھی، لیکن اگر اللہ نے اپنے علم کے باوجود اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں بتلائی، اس کے بارے میں حکم نہیں دیا، اور نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات کے مطابق اس چیز پر عمل کر کے نہیں دکھایا، اس کی تعلیم نہیں دی، تو معنی یہ ہے کہ یہ چیز دین سے تعلق رکھتی نہیں۔ اب کوئی شخص آ کے کہتا ہے
کہ اللہ کے قرآن میں یہ بات نہیں ہے، نبی کے فرمان میں یہ بات نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ ہے یہ بات دین کی، اس کو پوچھو کیا تیرا علم رب سے زیادہ ہے؟ کیا تیری معلومات عرش والے خالق و مالک سے زیادہ ہے؟ کہ اللہ کو تو علم نہیں ہوا، تجھ کو علم ہو گیا۔ اگر یہ بات کہتا ہے دین کی تو اس کو پوچھو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کر کے دکھلائی؟ نہیں کر کے دکھلائی تو اس چیز کے بغیر دین مکمل کیسے ہو گیا؟ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دین مکمل کر دیا، آج دین کامل ہو گیا، اب دین میں کوئی نقص باقی۔ جب دین مکمل ہو گیا تو آسمان سے دوسری آیت نازل ہو گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اللہ کی مدد آ گئی، نصرت نازل ہو گئی، فتح و کامیابی سے ہمکنار ہو گئے، لوگ دین میں پوج در پوج داخل ہو گئے۔ اب تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ معافیاں دینے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت تھی، حضور نے ممبر پہ یہ آیت تلاوت کی، صدیق اکبر ممبر کے پائے کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، یہ آیت سنی تو رونا شروع کر دیا۔ صحابہ حیران ہوئے، اتنی خوشی کی آیت نازل ہوئی ہے، ابو بکر رو رہا ہے، اس میں تو اللہ نے کہا فتح آ گئی ہے، کامیابی آ گئی، لوگ اللہ کے دین میں پوج در پوج داخل ہو گئے، رونے کی بات کیا ہے؟ اس میں غم کی بات کیا ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ ہائے ہائے، صدیق سے پوچھا ابو بکر کیوں روتے ہو؟ رضی اللہ تعالی، خوشی کے موقع پر روتے ہو؟ ابو بکر نے ارشاد فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا جس کو تم خوشی کا موقع کہتے ہو تمہیں پتہ نہیں اس میں خبر کس بات کی؟ کہا کس بات کی خبر ہے؟ کہا اس واقعے میں اس بات کی خبر ہے کہ اب نبی کا بلاوا آ گیا ہے، اب کائنات سے نبی رخصت ہو رہا ہے۔ کہا تو نے کیسے سمجھا؟ کہا اس نے سمجھا جب کام مکمل ہو گیا، نبی کی ڈیوٹی مکمل ہوگی تو اب نبی نے باقی کیوں رہنا؟ اب کام ختم ہو گیا، دین کی عمارت مکمل ہو گئی، اب نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چل چلاؤ کا دور ہے۔ اب حضور معلوم ہوتا ہے جا رہے، کیونکہ دین مکمل ہو گیا، آسمان سے فتح کامیابی نازل ہو گئی، اب نبی علیہ السلام کے فریضہ جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ وہی ہوا کہ اس آیت کو ابھی اترے ہوئے تھوڑے دن ہوئے تھے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی ملاقات کے لیے چلے۔ اس کائنات سے معنی یہ ہے دین مکمل ہو گیا، اور مکمل کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ کہتے ہیں عمارت مکمل ہوگی۔ اچھی طرح یہ بات سمجھ لو، آج بے شمار مسئلے ہیں، میں اللہ کے فضل سے کوشش کروں گا ایک خطبے میں آپ کو سنت اور بدعت کا فرق معلوم ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ پھر آپ کو کسی مولوی سے بھی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ اچھی طرح دھیان سے بات سمجھ لو، یہ جو سو رہے ہیں نا ان کو ذرا ہلا دو جگا دو، اچھی طرح سمجھ لو، اچھی طرح بات۔ مکمل کس کو کہتے ہیں؟ عمارت کہتے ہیں مکمل ہو گئی۔ کس عمارت کو مکمل کہتے ہیں؟ جس میں کوئی اینٹ لگنے کی گنجائش باقی، جس عمارت میں ایک اینٹ بھی لگنے کی گنجائش باقی ہو اس کو مکمل نہیں کہتے۔ کہتے ہیں یہ عمارت مکمل ہو گئی۔ کیا مطلب ہے؟ اب اس عمارت میں کوئی تعمیر کی گنجائش باقی نہیں رہی، اگر تعمیر کی گنجائش باقی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمارت یہ تقریر آپ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی آفیشیل چینل سے سماعت فرما رہے ہیں۔ پیالہ مکمل طور پہ بھر گیا۔ کیا مطلب؟ اب اس پیالے میں ایک قطرہ ڈالنے کی بھی گنجائش باقی، اگر کچرا ڈالنے کی گنجائش باقی ہو تو اس وقت یہ نہیں کہتے یہ مکمل طور پہ بھر گیا، کہتے بھر گیا، مکمل طور پہ بھر گیا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اب اس میں ایک قطرہ بھی داخل ہو سکتا؟ بس میں بیٹھتا ہے آدمی، سمجھاتا ہوں اچھی طرح مسئلہ سمجھا۔ کہتے ہو سواریاں مکمل ہو گئی ہیں ہوائی جہاز میں، کہتا ہے اسٹیورڈ کہ جناب سواریاں مکمل ہو گئی،
کیا مطلب ہے کہ اب اس میں ایک سیٹ کی بھی گنجائش باقی، اگر ایک سیٹ کی بھی گنجائش باقی ہو تو اس کو مکمل نہیں کہا۔ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، او لوگوں میں نے اپنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنے دین کو۔ اب اس میں ایک مسئلہ اپنی طرف سے بنا کر داخل کرنے کی گنجائش باقی، اگر گنجائش ہے مسئلے کی تو دین مکمل، اور اگر گنجائش نہیں ہے تو پھر دین مکمل ہے۔ اور آسمان والا گواہی دیتا ہے کہ دین مکمل ہے، اس میں ایک مسئلے کی بھی گنجائش نہیں۔ اب یہ بات اگر سمجھ لو پھر بدعت سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب ان سے پوچھو کہ حضرت جی یہ مسئلہ جو گھڑ کے لائے ہو، یہ جس دن دین مکمل ہوا تھا اس دن بیان ہوا ہے کہ نہیں؟ اس سے پہلے یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ نہیں؟ اگر تو بیان ہوا تو یہ مسئلہ دین کا ہے، اور اگر بیان نہیں ہوا تو یہ مسئلہ دین کا، کیونکہ دین اس کے بغیر مکمل ہو گیا ہے، دین اس کے بغیر مکمل ہو گیا۔ اب جو اس کو دین کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے، رب کی تردید کرتا ہے، رب کے نبی کی تردید کرتا ہے۔ رب کہتا ہے دین مکمل ہو گیا، یہ کہتا ہے نہیں ابھی یہ مسئلہ باقی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب معاذ اللہ غلط کہتا ہے، یہ سچ کہتا ہے۔ پھر کیا مانگا؟ اللہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ لوگوں آج میں نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین مکمل کیا، اور کس کے لیے کیا؟ لکم، تمہارے لیے۔ کس کے لیے مکمل کیا؟ تمہارے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ اب جس کا عقیدہ یہ ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ دین کا کوئی مسئلہ ایسا باقی نہیں بچا جو رب کے قرآن سے ثابت نہیں، محمد کے فرمان سے ثابت ہے نہیں صلی اللہ، دین مکمل ہے۔ اسی لیے تو نبی نے ارشاد فرمایا تھا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اس کے بعد دین کے نام پر جو شخص مسئلہ بنا کے لائے، سمجھ لینا جھوٹ بولتا ہے، محمد پہ تہمت باندھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مردود فہو مردود۔ میرے بعد نیا مسئلہ تراشا ہوا اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے، مقبول نہیں۔ نیکی سمجھ کے کرنے والوں، نیکی الٹی عذاب بن جاتی ہے، نیکی الٹی عذاب بن جاتی ہے۔ کیوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ جس نے دین کے نام پہ نیا مسئلہ تراشا اس نے گمراہی اختیار کی، اور جس نے گمراہی اختیار کی وہ جہنم کا سوداگر بن گیا۔ حضرت محمد رسول اللہ۔ اب جتنے مسئلے ہیں ان کو دیکھ لو، مسئلہ صاف ہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جتنے مسئلے ان کو دیکھ لو، رب کے قرآن میں ہے آمنا، نبی کے فرمان میں ہے صدقنا۔ اگر نہ قرآن میں نہ نبی کے فرمان میں تو پھر کہہ دو کہ یہ بدعت، یہ کہتے کیا؟ جب لوگوں کو کوئی دلیل نہیں ملتی کہتے ہیں جی تراویح حضور نے پڑھائی تھی، حضرت عمر نے تراویح پڑھائی۔ سمجھو دھیان سے، حضرت عمر نے تراویحوں کی نماز قائم کی، کہا یہ بدعت حسنہ ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مسئلے تراشے۔ کہتے ہیں جی بدعت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اچھی بدعت ہوتی ہے، ایک بری ہوتی ہے۔ قرآن حدیث سے یہ بات معلوم، قرآن حدیث سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر بدعت بری ہوتی ہے، کوئی بدعت اچھی ہوتی، بدعت کو اچھا کہا جا سکتا، ہر بدعت گمراہی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کچھ بدعتیں اچھی ہوتی ہیں کچھ بری ہوتی ہیں۔ کہا میں دیکھو جی حضرت عمر نے پھر تراویح کی نماز شروع کروائی اپنے زمانے میں،
اور پھر یہ کہا کہ یہ اچھی بھی ہائے ہائے کس طرح لوگوں نے دین میں پتھرے لگانے کے لیے اپنی طرف سے مسئلے تراش کیا. ہم نے کیا بتلائی ہے بدعت کی کری؟ بدعت وہ ہے جس کا ثبوت قرآن سے یا سنت سے موجود نہ ہو. اور حضرت عمر نے تراویح کی نماز کے قائم کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت 3 دن نماز تراویح مسجد نبوی میں پڑھائی ہے. باجماعت 3 دن نماز تراویح مسجد نبوی میں. اور جس کا ثبوت نبی کی ذات سے موجود ہو اس کو بدعت کہتے ہیں. نبی سے موجود کہتے ہیں جی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 30 دن پڑھی پڑھائی تو ہے. پھر بتلا بھی دیا کہ باقی دن کیوں نہیں پڑھاتا. یہ بھی بتلا فرمایا یہ نماز اللہ کو اتنی پیاری لگی, یہ نماز اللہ کو اتنی پیاری لگی اور تمہارا مسجد میں اکٹھا ہونا اللہ کو اتنا اچھا لگا. مجھے ڈر ہے کہ اگر اس ذوق و شوق سے تم آتے رہے کہیں اللہ اس نماز کو تم پہ فرض نہ کر دے, کہیں اس نماز کو تم پہ فرض. جب تک نبی زندہ ہے آسمان سے وحی کی ترسیل باقی ہے, آسمان سے وحی کی آمد و رفت جاری ہے. جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات سے رخصت ہو گئے تو وحی کا سلسلہ بھی باقی. اب کوئی خطرہ باقی؟ پہلے خطرہ تھا کہ مسلمانوں کے شوق اور ذوق کو دیکھ کر اللہ اس نماز کو کہیں فرض نہ کر دے. کوئی بوڑھے بیچارے مسکین جو رات نہیں تراویح پڑھ سکتے ان کے لیے بھی فکر نہ ہو. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات سے چلے گئے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب وہ خدشہ باقی نہیں رہا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تراویح کی نماز پڑھی. بدعت اس کا نام ہے کہ ایک کام دین کا سمجھ کے کیا جائے لیکن اس کام کا ثبوت اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان میں موجود اس کو کہتے ہیں. کیا ہے آج جتنے مسئلے تراشے یہ جو ابھی عورتوں کا مسئلہ پیدا ہوا ہے جی, عورتوں کی گواہی مردوں کے برابر ہونی چاہیے. بھئی کیوں برابر ہونی چاہیے؟ اور جی آج کل عورتیں بڑی فارورڈ ہو گئی. بھائی پہلے قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ نہیں کہ عورت کی گواہی آدھی ہے؟ کیا لگے جی ہے. ہم نے کہا یہ بتلاؤ کہ قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ نہیں کہ عورت کا حصہ مرد سے آدھا ہے. وراثت میں کتنا حصہ ہے؟ ہائے افسوس ہے ہماری خواتین اپنا شرعی حصہ وصول کرنے کے لیے تو کوئی احتجاج نہیں کرتی. جتنے نئے تعلیم یافتہ لوگ ہیں یا جتنے پر خود غلط پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی بیٹی کو حصہ نہیں دیتا. ان میں سے کوئی بھی بہن کو حصہ کسی معاشرے میں حصہ نہیں دیتا. خالی بڑے بڑے لوگ پڑھے لکھے بڑے بڑے مہذب تہذیب یافتہ سوائے ان لوگوں کے جن کو قرآن حدیث کا علم ہے یا اللہ رسول کی حیا ہے اس کے سوا کوئی بہن کو کوئی بیٹی کو حصہ دیتا کوئی نہیں دیتا. ٹھیک ہے غلط ہے؟ ان خواتین کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ جنہوں نے پورا حق مارا ہوا ہے ان کے خلاف جلوس نکالے, اور جلوس تو ان کے خلاف نکالنا چاہیے جنہوں نے پورا حصہ مارا ہوا ہے. گواہی میں تو آدھا حصہ پھر بھی ہے, جو پورا نہیں دیتے ان کے خلاف کیوں نہیں مظاہرہ کرتے؟ کہتی ہے جی قرآن میں حکم آیا ہے کہ مرد اس کی گواہی کے مقابلے میں عورت کی گواہی آتی ہے. ایک مرد اور 2 عورتیں ہو تب گواہی قابل. کہتی ہے ایک خاتون مجھے ملی, کہہ رہی یہ پرانے زمانے کی بات ہے جب عورتیں بالکل غیر تعلیم یافتہ ہوتی تھی. اب ہم فارورڈ ہو گئی ہیں, اب ہم مہذب ہو گئے. میں نے کہا یہ بتلاؤ اللہ کو پتا تھا کہ نہیں کہ تمہارے جیسی عورتیں پیدا ہوں گی؟ نہیں سمجھ. ساری بدعتوں کے اندر ساری گمراہیوں کے اندر جو فلسفہ کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن اس کا اتارا ہوا ہے جس کو آج کا علم نہیں. یہ سمجھتے ہیں اور جی اس زمانے میں تو بڑا مختلف حالات تھے. اب کے زمانے کو اب زمانے میں آج کے زمانے میں عورتیں ترقی کر گئی ہیں
اس لیے اللہ کو اس زمانے کے حالات کا پتا تھا، آج کا تو پتہ ہی نہیں۔ یہی مطلب اللہ کو پتا تھا کہ اس طرح کی آزاد خیال عورتیں بھی پیدا ہوئی۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہم تو ان کو اپنی بہنیں سمجھتے ہیں کہ ناسمجھی کی بات ہے۔ ہم ان مولویوں کے بھی خلاف ہیں جو کہتے ہیں باز آ جاؤ وغیرہ ہم تمہارے نکاح توڑ دیں گے۔ میں سمجھ نہیں آئی مجھے بات کہ ہم نے تو قرآن حدیث میں یہ ہماری بات صاف ہے، چاہے کسی کو اچھی لگے بری۔ اگر عورتیں غلط بات کہتی ہیں وہ بھی غلط ہے، اگر مولوی غلط بات کہتا ہے تو وہ بھی ٹھیک۔ ہم نے قرآن میں جہاں پڑھا ہے کہ عورت کی گواہی آدھی مرد کے مقابلے میں، اسی قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ طلاق دینے کا حق خامد۔ ذرا تھوڑے سے ناواقف ہے وہ سن لیں کہ اس وقت کائنات میں اگر کوئی شخص صحیح طور پر کتاب و سنت کی دعوت دیتا ہے تو وہ اللہ کے فضل سے ہم لوگ۔ کیوں؟ ہماری اپنی عملی کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن دین کے معاملے میں کبھی سودے بازی ہو سکتی نہیں۔ یہ ہم نے بیڑا غلط کیا، دونوں طرف سے انتہا کو چھوڑ دیا گیا۔ ایک نے کہا یہ حکم غلط ہے ہم نہیں مانتے، وہ بازاروں میں نکلا مظاہرہ کر بیوقوف۔ اور ایک وہ بھی مولوی غلط ہے جو کہتا ہے ہم تیرے نکاح توڑ دیں گے۔ تیرے پاس نکاحوں کی گٹھلی کہاں سے آ گئی؟ تو نے تھیلی کہاں سے لے لی کہ تو توڑتا ہے؟ چلو نہیں دیا تو بڑا اچھا ہے۔ اب یہ تو وہ بتلائے نا جن کے نام پہ چھپا ہے۔ بہرحال یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس کلام مجید میں قرآن میں رب نے جو حکم نازل کیا اس کو پتا تھا کہ قیامت تک واقعات کیا ہونے، اس کو معلوم تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ کل کس قسم کی عورتیں پیدا ہوں گی، اس کو پتا تھا کل کس قسم کے واقعات رونما ہوں گے، اس کو معلوم تھا کل کس قسم کے حالات جنم ہوں گے۔ اللہ کو ہر چیز ہے۔ اس لیے جب رب نے اس قرآن میں، اور آج جب بات آئی ہے تو پوری سن لیں۔ لوگ کہتے ہیں جی اسلام عورتوں کے حقوق کا مخالف ہے۔ نہیں، بات سمجھنے کی، اسلام عورتوں کے حقوق کا مخالف نہیں، اسلام عورتوں کی عزت کا حامی۔ سمجھو بات، ایک ہوتا ہے حق، ایک ہوتی ہے عزت۔ اسلام نے عورتوں کی گواہی کو اس لیے آدھا رکھا اور کئی معاملات میں ان کی گواہی اس لیے قابل قبول نہیں رکھی تاکہ کسی کی بہن بیٹی کو عدالتوں کے چوراہوں میں نہ گھسیٹا جا سکے۔ اسلام کا مطلب عورت کی عزت۔ اسلام عورتوں کی عزت کو بڑھانا چاہتا تھا کہ عدالتوں کے کٹہرے میں کوئی کسی کی بہو بیٹی کو، پردہ دار کو، باعزت کو، شریف کو عدالت کے کٹہرے میں نہ پلٹ رکھے۔ یہ میری گواہ پتا ہے اس بات کا کہ عدالتوں کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے مقدمے میں یہ بات کہہ دے کہ فلاں آدمی میرا گواہ ہے، وہ آدمی چاہے نہ چاہے عدالت اس کو سمن دے کر اس کو اپنی عدالت میں طلب کر سکتی ہے۔ اس کو حاضر ہونا لازمی۔ شریعت نے اس کو اس لیے ہٹا دیا تاکہ کوئی کسی کی بہو بیٹی کو اور اس کی عزت کو عدالتوں کے کٹہرے میں کھڑا کر کے مجروح۔ جو اسلام عزت دیتا ہے اس اسلام کی بات ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے گمراہی کا اصل سبب یہ ہے کہ ہم نے دین کے نام پہ بات چیزیں تراش کر لی، بعض لوگوں نے دنیا کے نام پہ بات چیزیں تراش۔ ان سے پوچھو کہ تم جو دین کے نام پر یہ کہتے بہو بیٹی کو اور اس کی عزت کو عدالتوں کے کٹہرے میں کھڑا کر کے مجروح، جو اسلام عزت دیتا ہے اس اسلام کی بات ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے گمراہی کا اصل سبب یہ ہے کہ ہم نے دین کے نام پہ بات چیزیں تراش کر لی، بعض لوگوں نے دنیا کے نام پہ بات چیزیں تراش۔ ان سے پوچھو کہ تم جو دین کے نام پر یہ کہتے ہو کہ فلاں چیز کرنی چاہیے اس کے بغیر بخشش نہیں ہے، یہ کہاں ہے قرآن؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار نبی کی پاک زندگی میں فوت ہوئے تھے نہیں؟ اور نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ ان میں سے 3 نبی کی زندگی میں فوت ہوئی۔ کتنی فوت ہوئی؟ نبی کی زندگی میں 3 فوت ہوئی۔ ان تینوں میں سے نبی نے کسی کا خل کیا ہے؟ بتلاؤ، کسی کا ختم پڑھایا ہے؟ کسی کا تیجا کیا ہے؟ کسی کا 7واں 10واں 40واں کیا ہے؟ نبی کے 4 بیٹے تھے، طیب، طاہر، قاسم، ابراہیم۔
نبی کے 4 بیٹے نبی کی زندگی میں پہنچے، کسی کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے؟ نبی کا سگا چچا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی، یہ بہت ہوا کہ نہیں کیا ہے نبی نے کچھ؟ کہتے ہیں اور جی یہ نہیں کہتے ہم، یہ بتلاؤ کام اچھا ہے کہ برا؟ کہتے کیا ہے؟ دلیل دیکھو، کہتے کیا ہے کہ یہ کام اچھا ہے کہ؟ ہم پوچھتے ہیں اللہ جانتا تھا کہ نہیں؟ اور معلوم بتلاؤ اللہ کو علم تھا کہ یہ اچھا ہے کہ نہیں؟ اصل میں لاجواب کرنے کے لیے کہ اگر کوئی کہے برا ہے کہ دیکھو بھابھی قرآن پڑھنے کو برا کر، اور اگر کوئی کہے برا ہے اچھا ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر گناہ کیا ہے؟ ہم اس کے مقابلے میں یہ کہتے ہیں بتلاؤ اللہ عالم الغیب ہے کہ نہیں؟ اللہ کو پتا تھا یہ کام اچھا ہے کہ نہیں؟ اور یہ کام اچھا تھا تو اس کے بغیر دین مکمل ہوا ہے کہ نہیں؟ اگر دین اس کے بغیر مکمل ہو گیا، اگر اللہ جانتا تھا اس کام کو اور اس کو اچھا سمجھتے ہوئے اس کو دین میں نہیں رکھا، تو پھر تم اللہ رسول سے آگے بڑھنے والے کون ہو؟ تم دین کو ناقص کہنے والے کون؟ تم کہتے ہو کہ دین اس کے بغیر مکمل ہو گیا تھا، اگر مکمل ہو گیا تھا تو یہ دین کی بات ہے، اور اگر اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا تو پھر دین کو اللہ نے مکمل کیوں کہا؟ سن لو بات، سنت وہ ہے جس پر اللہ کا نور ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر کی روشنی ہو، اور بدعت کیا ہے؟ بدعت وہ ہے جس پہ خود ساختہ فیکٹریوں کی تاریکی ہو، جعلی بناوٹی کاموں کی جس پہ گمراہی، پھر ہر وہ کام جو اللہ رسول نے نہیں کیا صلی اللہ ہو، وہ کام دین کا نہیں، ہر وہ کام جو اللہ رسول نے حکم دیا دین سے، پھر کہتے کیا؟ حجت بازی، تکسلا، کہتے ہیں یہ اینک پہننا حضور نے پہنی ہے، یہ ٹوپی نبی نے پہنی ہے، یہ کوٹ اچکن نبی نے پہنی ہے، تکسلا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کام دین کے، یہ کام دین کے، ان کے پہننے نہ پہننے سے ثواب عذاب ہوتا، کوئی پہن لے تو ثواب نہیں، نہ پہنے تو کوئی۔ تم بھی کہہ دو کہ یہ باتیں، یہ کل، یہ چلیسویں، یہ تیجے، یہ دین کا کام نہیں ہے، ہم کہتے ہیں جائے۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے اگر ہم یہ کہنے دین کا کام نہیں ہے تو کون دلوائے گا؟ پھر دے گا کون؟ ہم نے کہا دلوانے کا ٹھیکہ ہم نے، دین وہ ہے جس پہ مدینے والے کی مہر لگی ہوئی، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، ہم ہیں گنہگار جنہوں نے خود دین۔ آج 3 آدمیوں کا کل بیان چھپا، یا آج چھپا ہے کہ جناب اجتہاد کر لو اس مسئلے میں، مولوی اور وکیل مل کر اس مسئلے کا کوئی حل نکال لے۔ یہ حل ہمارے پاس موجود، اجتہاد ان مسائل میں ہوتا ہے جن مسائل کی اصل قرآن و سنت میں موجود، نصوص جن کی قرآن و سنت میں موجود، نص نہ ہو اصل موجود ہو، بس اشارہ صراحت سے موجود نہ ہو، اور جس مسئلے کی قرآن میں صراحت آ جائے، جس مسئلے کی نبی کے فرمان میں صراحت آ جائے، ساری کائنات مل کے اس مسئلے میں اجتہاد کر سکتی۔ چلو مل جل کے، یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مل جل کے کام، کچھ تم دو کچھ ہم دیتے ہیں، مل جل کے کام ہو جائے۔ دین میں مداخلت، قرآن لکم دینکم ولی، ہمارا دین الگ، تمہارا دین۔ لوگوں سن لو، یہ ساری گمراہیاں جو پھیل رہی ہیں اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے بدعات کو دین کا درجہ دے دیا۔ ہم نے کہا جی کام اچھا ہے، کوئی بات نہیں، میں پوچھتا ہوں آپ کے ذہنوں کو اچھی طرح بات اس میں بٹھانے کے لیے، قرآن پڑھنا اچھا ہے کہ برا؟ بولو۔ اور کسی کو شبہ ہے قرآن کے اچھا پڑھنا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے
اللہ اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے. ایک حرف. اور اللہ کے نبی نے فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف لام میم ایک حرف ہے. جس نے الف لام میم پڑھا 30 نیکیاں ملی، 30 گناہ معاف ہوئے، 30 درجے بلند ہوئے. ایک الف لام میم. قرآن پڑھنا ثواب ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ قرآن پڑھنے کا ثواب نماز میں. سب سے زیادہ قرآن پڑھنے کا ثواب، اگر نفلوں میں کوئی قرآن پڑھے تو جتنا اس کو ثواب ملتا ہے اتنا کسی دوسرے شخص کو ثواب ملتا نفلوں میں، نماز میں. اب نماز بھی ثواب، قرآن بھی، دونوں چیزیں ثواب کیا کہ نہیں؟ اور نماز میں قرآن پڑھنا یہ اچھا ہے کہ نہیں؟ اب آدمی جاتا ہے رکوع میں، اللہ اکبر، کیا پڑھتے ہیں اس وقت؟ سبحان رب، مشہور دعا یہ، اور بھی بڑی دعا ہے، دعا پڑھتا ہے نا. اگر آدمی پڑھنا شروع کر دیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اگر پڑھنا شروع کر دیا قل هو اللہ احد، یہ بابا جی ٹوکے ہو کیا کرتا ہے؟ کہتا بھابھی ہے تو قرآن ہی پڑھ رہا ہوں تو گرنتھ تو نہیں پڑھ رہا. نماز میں قرآن کیا کہتے ہو؟ مسئلہ کیا ہے؟ سن لو، فقہائے احناف کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے رکوع میں یا سجدے میں قرآن پڑھا اس کی نماز نہیں ہوتی. اس کی نماز باقی کیوں نہیں رہتی؟ کوئی برا کام کیا؟ کیا ہے مسئلہ؟ بالا یہی برا کیا، کہتے ہیں ختم ہی دلوایا. کیا کیا؟ قرآن ہی پڑھا ہے. قرآن نیکی، چاول پاک، آگ ٹھیک، لکڑیاں کبائی کی پاک، اس میں کھانڈ بھی ٹھیک، اس کے اندر شکر بھی ٹھیک، اس کے اندر گھی بھی ٹھیک. قرآن پڑھنے سے اس کا نقصان کیا ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں قرآن بھی ٹھیک، نماز بھی ٹھیک، رکوع بھی ٹھیک، سجود بھی ٹھیک، اگر اس میں قرآن پڑھ لیا ہے تو نماز کیوں ٹوٹ گئی؟ بکرا حلال کا، جانور، سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں؟ جانور حلال، اپنے پیسے سے خریدا، چھری ٹھیک، قبلہ رخ بھی درست، توجہ بھی قبلے کی طرف، ذبح کرنے والا بھی نیک، ہاتھ بھی پاک. اور جب ذبح کرنے لگا کہنے لگا قل اعوذ برب الناس، حلال ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کو ذبح کرتے ہوئے کیا پڑھا جاتا ہے؟ بسم اللہ ہے. اور اگر کوئی یہ نہیں پڑھتا، معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو قرآن سے ثابت نہ ہو، جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت نہ ہو، اس چیز کا کرنا جائز دین سمجھ. دنیا کے معاملات نبی نے فرمایا انتم عالم بامورکم، دوسری حدیث میں فرمایا انتم عالم بدنیاکم، دنیا کے کام تم جانتے ہو کیسے کرنا چاہیے. بات دین کی، دین سمجھ کے اگر آدمی کرتا ہے تو صرف وہ کرے اور سمجھ لے کہ دین صرف 2 چیزوں کا نام، ما آتاکم الرسول فخذوہ، اور ایک لحاظ سے صرف ایک چیز کا نام، رسول کے دینے کا نام. جو رسول دے، جو رسول کہے اس کا نام دین ہے. رسول کہے یہ قرآن ہے، اس کو اپنا لو. رسول کہے یہ میرا فرمان ہے، اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ. رسول کہے اس سے رک جاؤ، اللہ نے روکا ہے رک جاؤ، میں نے روکا ہے رک جاؤ. اس کا نام ایمان، اس کا نام اسلام. اور اس کے سوا کسی دوسری چیز کا نام اسلام اور قرآن اور حدیث اور سنت کے علاوہ کسی دوسرے چیز کا نام شریعت اور اسلام، باقی سب بدعت. اور بدعت کل بدعت اور کل ضلالت، اور من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فهو رد. واخر دعوانا ان الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بدعات کے بارے میں گفتگو میں کر رہا تھا. اس سلسلے میں انشاءاللہ
بقیہ تفصیلی گفتگو تو آئندہ خطبہ جمعہ میں ہوگی، لیکن اس کا ایک اور پہلو ابھی کل پرسوں کے اخبار میں دیکھنے میں آیا، اور وہ یہ ہے کہ لوگ اپنی خواہشات کے لیے، اپنی چاہتوں کے لیے، اپنی پسندیدگیوں کی خاطر اور اپنے مسائل کو درست کرنے کے لیے ایسی چیزوں کو دین بنا دیتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ کل کے اخبار میں پرسوں کے چند نام نہاد مولویوں کا، اور مولوی بھی امریکہ کے، یہ ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ سنا کہ کوئی امریکہ میں بھی مولوی ہوتا ہے، ان کا بیان چھپا کہ جناب بھٹو کو رسول اللہ نے ہٹایا اور ضیاء الحق صاحب کو رسول اللہ نے حکومت دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں خواب میں پتہ چلا ہے کہ یہ جناب ان کی حکومت جو ہے یہ تو رسول کی دی۔ اب میں حیران ہوں کہ دین ہمارے ملک میں کس طرح مزاج بن گیا۔ ہر آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی حکومت کی مخالفت کرے، کسی حکومت کی تائید کرے، ہر آدمی کو حق ہے، اور ہم اس حق کے لیے ہمیشہ سے لڑتے رہے کہ بھائی اگر ہمیں حکومت سے کسی مسئلے پر اختلاف ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو اس اختلاف کے اظہار سے روک سکتی، یہ ہمارا حق ہے۔ اور خاص طور پر اسلام کے بارے میں کوئی حکمران کوئی بات بھی کہے، اگر اسلام سے ٹکراتی ہو، قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنا یہ فریضہ سمجھتے ہیں کہ جتنی چاہے اذیت ہو، چاہے مصیبت آ جائے، اس کو اس پر ضرور ٹوکنا، اور اس کے بغیر ممبر و محراب کا حق ادا ہو سکتا۔ لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اپنی چاہتوں کو اسلام کا رنگ دے دیا جائے۔ میں اگر کسی حکمران کو پسند کرتا ہوں، بسم اللہ، میں اس کی تعریف کروں۔ میں اگر کسی حکمران کی مخالفت کرتا ہوں، بسم اللہ، مجھے حق ہے میں اس میں۔ لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے، انتہائی شرم کی بات ہے کہ اس مسئلے میں خام خواہ اسلام کو اس کے اندر گھسے گا۔ تو بھائی اب کوئی شخص اگر ضیاء الحق صاحب کی مخالفت کرتا ہے، اس کو یہ کہا جائے یہ رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے، معاذ اللہ۔ اب اس کا معنی تو یہی ہوا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو رسول اللہ نے بنایا، تو معنی یہ ہوا جو اب ان کی مخالفت کرتا ہے وہ ان کی مخالفت نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے ہم نے خیابوش اور چمچے دیکھے، یہ دنیا ہر زمانے میں ضمیر فروشوں سے، خوشامدیوں سے بھری ہے، اور ما افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورهبانها۔ اس دین کو بیڑا غرق اگر کیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا 3 گروہ، ایک بددیانت ضمیر فروش ملاؤں نے، پیروں نے، دوسرے نمبر پہ فرمایا تیسرے نمبر پہ حکمران، یہ لوگ اپنے مرضی کے لیے دین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب ان سے پوچھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ بھائی یہ تقریر آپ کا لفیظ فیصلہ آفیشل چینل سے سماعت فرما رہے کہ ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی سربراہی کے لیے بہترین آدمیوں کے ہوتے ہوئے وہ بہترین آدمی جن کا نام لے کے جبریل جنت کی بشارت لے کے آیا، جن کا نام لے کر جنت کی بشارت جبریل لے کے آیا، وہ لوگ موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے جی اپنی زندگی میں اپنے بعد کسی کو حکمرانی عطا نہیں سمجھا۔ اہل سنت کا یہ متفق عقیدہ، اس میں کوئی فرقہ اختلاف نہیں، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ حنفی، نہ شافعی، نہ حنبلی، نہ مالکی، کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں، متفق عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد واضح الفاظ میں کسی شخص کو امت کا حکمران مقرر کر کے امت پر چھوڑ دیا کہ جس کو امت پسند، جس کو اشارے ضرور تھے لیکن کسی کا نام لے کر کسی کو منتخب۔ یہی وجہ ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جب انصار اور مہاجرین آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہوئے اور انصاریوں نے کہا کہ خلیفہ ہمارا ہوگا، مہاجروں نے کہا خلیفہ ہمارا ہوگا، اس وقت کسی نے یہ دلیل نہیں دی کہ نبی علیہ السلام نے فلاں کو مقرر کیا، یہ کسی نے بھی دلیل نہیں دی کہ نبی علیہ السلام کو فلاں کو بنا کے گئے ہو، تم کیسے کرتے، یہ نہیں کہا۔
بلکہ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی تھی کہ الائمۃ من قریش، کہ اگر حکمران ہوں گے تو قریش سے کسی کو نام لے کے نبی علیہ السلام نے مقرر. چنانچہ یہ بات یاد رکھنا، سب سے پہلے جب اتفاق ہوا کہ خلیفہ مہاجرین میں سے ہوگا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا تھا. کس کا ہاتھ پکڑا تھا؟ حضرت عمر کا. کہا عمر ہاتھ بڑھاؤ، میں تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. اس کا معنی یہ ہے کہ نبی نے کسی کا نام لے کے کسی کو مقرر نہیں. اگر نام لے کے مقرر کیا ہوتا تو یہ بات کریں. حضرت عمر رو پڑے. انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں تم کو مقرر کیا ہے. کہا ابو بکر تو کائنات میں سب سے افضل انسان ہے، تیرے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا شخص نبی کے مصلے پہ کھڑا ہونے کی جرأت کر سکتا؟ یہ کہا. اب یہ 14ویں صدی میں امریکہ کے، اب ہمارے لیے یہ عجیب مصیبت ہے. ہر آدمی اس ملک میں، ہر ایرا غیرہ نسو خیرہ جو ہے وہ اسلام کا علمبردار اور اسلام کا ٹھیکیدار اور اسلام کا امام بن بیٹھا. تاجر رسول نے مقرر کیا. خدا کا خوف کرو، یہ عقیدہ ہر لحاظ سے غلط ہے. اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں. اور آج میرے خلاف بیان دیا، کہنے لو جی میں نے کہا تھا اسلام میں خوابوں کی کوئی اہمیت نہیں. بے وقوف ایسے ہیں، ان جاہلوں سے پالا پڑا. کہتا ہے لو جی بخاری شریف میں آتا ہے کہ خواب جو ہے یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ پہلے تو یہ کہا کہ خواب جو نیک صالح آدمی کو آئے، پہلے اپنی نیکی تو کوئی ثابت کرے کہ وہ نیک ہے بھی نہیں. پھر یہ بھی حضور نے نہیں کہا، اور فقہا کا اس مسئلے میں اتفاق ہے، احناف کا، شوافی کا، مالکی کا، حنبلی کا، اہل حدیث کا، کہ کسی کی خواب پر کوئی فیصلہ صادر کیا جا سکتا نہیں. سمجھ نہیں، خوابوں پہ فیصلے نہیں ہوتے، واقعات پہ فیصلے ہوتے. فیصلے خوابوں پر. ابھی صبح مجھے ٹیلی فون آیا یہ اخبار پڑھ کے، یہ اخبار میں بیان چھپا ہوا، کہا لو جی انہوں نے کہا خواب کی جمع. صبح مجھے فون آیا، اس نے ایک آدمی تھا، اس نے کہا جی مجھے رات خواب آیا ہے کہ یہ امریکی جو ہے یہ سامراجی ایجنٹ ہے، جھوٹ بولتے ہیں، میں نے ضیاء الحق کو کوئی نہیں مقرر کیا. اب خواب کا سمجھ آئیے نہیں. وہ آدمی کہنے لگا جی مجھے رات حضور خواب میں ملے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ امریکی جھوٹ بولتے ہیں، میں نے ضیاء الحق کو کوئی نہیں مقرر کیا. یہ اسلام ہے. اب ایک اور آدمی کہہ دے گا، میر اکرم کہہ دے گا مجھے خواب آئی ہے رات کو اللہ نے مجھے کہا ہے کہ علامہ صاحب کو حکمران ہونا چاہیے. کوئی احمد کی حماقت کی بات ہے کہ نہیں؟ اسلام اللہ کا شکر ہے کہ اسلام بڑا زندہ مذہب، حقیقت پسند. اور ہمیں یہ داد دو کہ ہم وہ لوگ ہیں اللہ کی رحمت سے جنہوں نے اسلام کی اصلی آبرو باقی رکھی ہے. حقیقت پسندی کا خوابوں میں اگر دین لے جایا جائے تو دین تباہ ہو جائے، دین برباد ہو جائے. ہر آدمی کی خواب، جو دال روٹی کھائے گا اس کو اپنی خواب آئے گی، گوشت کھانے والے کو گوشت والی خواب آئے گی، دال والے کو دال والی خواب آئے گی، آلو والے کو آلو والی آتی ہے کہ نہیں. مجھے پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک انتہائی نیک آدمی، اللہ اب حالات تو اللہ ہی جانتا ہے، دل کے حالات ظاہر کی بات کرتا ہے. اس نے مجھے پچھلے سال کی بات ہے، میں اپنا مکان تھوڑا سا ٹھیک ہوتا ہی رہتا ہے دنیا میں، ایک کمرے پیچھے میں نے 2 بنانے تھے، میں بنانے لگا، ملتا رہتا تھا میرے گھر آیا، اس نے کہا جی نہ بناؤ. میں نے کہا کیوں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا نہیں کسی نہ بناؤ. میں نے کہا کیوں کیا بات ہوا؟ کہنے لگا میں بتلاتا نہیں. میں نے کہا یار بتلا دے، اس میں کیا بات آ گئی ہے؟ کہنے لگا مجھے خواب آئی ہے پاکستان ہندوستان کی جنگ ہو رہی ہے تو لاہور فتح ہو گیا. میں نے کہا تیری مت مانی ہے. میں نے کہا اگر فتح اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا وہ دن نہ لائے، اللہ ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب. لیکن میں نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا، میں نے کہا اگر یار خدا نہ خاصا فتح ہو گیا تو جہاں 10 کمرے پہلے اگلے جائیں گے 2 کمرے پچھلے جائیں گے، بات کیا ہے؟ اب جس طرح کے آدمی کے ذہن میں خیالات ہیں، اب یہاں تو یوسف صدیق تو موجود نہیں جو خواب کی صحیح تعبیر بتلائے. اور پھر خواب کی تعبیر اور بات ہے، خواب پر حکم اسلام میں کہیں بھی عائد ہوتا. اب یہاں تو خوابوں کا مقابلہ شروع ہو جائے. ہر آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ میں بادشاہ بن گیا، نہیں ہوتا ہی. ہر کاروباری آدمی رات کو خواب دیکھتا ہے، چاہے حاجی ہو چاہے تہجد گزار ہو، ہر کاروباری دیکھتا ہے کہ مجھے 1 کروڑ روپے کا نفع ہو گیا. اب جائے عدالت میں دعویٰ کر دے کہ رات میں نے خواب دیکھی ہے 1 کروڑ روپے کا نفع ہو گیا، حکومت مجھ کو 1 کروڑ روپیہ دے، کیونکہ رات مجھے خواب کہتے ہیں. اور جی خوابوں کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. خواب کی اسلام میں یہ اہمیت نہیں ہے کہ اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں.
خواب کی اہمیت جو نبی علیہ السلام نے بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مومن کو جو خواب آتی ہے اللہ اس کو سچ کر دکھاتا ہے. یہ مطلب ہے کہ جو خواب آئے اس کے مطابق خواب کا کوئی اس کی تعبیر پوری ہو جاتی ہے اپنے مسئلے میں. یہ نہیں کہ اب میں رات کو کہوں مجھے خواب آئی ہے اور فلانے آدمی کا کوٹ جو ہے خواب میں مجھے مل گیا, میں کہوں کوٹ اتار کے مجھے دے دے کیونکہ رات میں نے خواب میں دیکھا ہے. یہ مطلب نہیں. اسلام حقیقت پسندی کا مذہب ہے, عقل مندوں کا مذہب ہے, بے وقوفوں کا مذہب ہے. اسی لیے ہم ابھی بدنام ہے نا, ہم کسی بھنگی چرسی کو ولی ہم کہتے ہیں یہ نہیں دین. دین ہے عقل کا نام, دین ہے فکر کا نام, دین ہے خیرت کا نام, دین ہے ہوش مندی کا نام. دین اس کا نام ہے کہ جس کی زبان سے کبھی کوئی غلط بات ادا. حضرت محمد رسول اللہ. اب مسئلہ آیا ہے تو پورا سن لو, پورا ہو جائے. یہ خواب کی بات کہتے ہیں. نبی وہ ہے جس پر وحی اترتی تھی صلی اللہ ہو. نبی کون ہے جس پر مسئلہ یاد رکھنا. اخبار والے بھی بڑے شکلی ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاگل ہے بیان دینے والے. چلو رونق لگی ہوئی ہے. مجھے رات کو انہوں نے بتلایا کہ یہ بیان آیا, میں نے کہا میں کیا کروں. کہنے لگے جی آپ اس پر کوئی رد عمل نہیں. میں نے کہا ہے یہ بھی کوئی رد عمل والی بات ہے. کہا چلو رونق لگی رہے گی. اب بات عقل کی سوچو, سمجھو ذرا بات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی اترتی ہے. نبی علیہ السلام پر وحی آسمان سے رشتہ قائم. دو آدمی زمین کا جھگڑا لے کے آئے, دو آدمی زمین کا جھگڑا لے کے آئے. نبی نے یہ نہیں فرمایا تم بیان نہ کرو میں خود فیصلہ کر دیتا ہوں. نہیں سمجھے بات, سمجھ آئیے بات. نبی نے یہ نہیں کہا تم چپ رہو میں فیصلہ کر دیتا ہوں مجھ پہ وہی نہیں. پھر یہ بھی نہیں کہا بیان کرو میں فیصلہ کر دیتا ہوں. نہیں کہا تم میں سے ایک زبان میں ذرا تیز ہے, دوسرا معاملے کو پیش کرنے میں ذرا کم ہوشیار ہے. فرمایا محمد نے تمہارے بیانوں پہ فیصلہ کرنا ہے, حق کو رب ہی جانتا ہے. حق کو رب ہی جانتا ہے. میرا فیصلہ کرنے سے نہ حق چیز حق نہیں ہو جاتی اور نہ حق حق نہیں بن جاتی, حق نہ حق نہیں بن جاتی. نبی نے صلی اللہ ہو فرمایا میں فیصلہ کروں گا بیان سن کے, میں فیصلہ کروں گا بیان سن کے. جس کا بیان درست ہوا میں اس کے حق میں فیصلہ کروں گا. حق رب جانتا ہے. اور سمجھ لو پھر آپ نے دونوں کو سمجھایا. فرمایا یہ نہ کوئی سمجھے کہ جس کے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے حقیقت میں اگر اس کی زمین نہیں ہے تو اس کے لیے جائز ہو جائے گی کیونکہ نبی نے فیصلہ دیا. فرمایا قیامت کے دن بدلہ دینا پڑے گا. دیکھ لینا جس کو نہ حق ملی اس نے زمین نہیں لینی, اس نے جہنم کی آگ لی. دونوں نے بات سنی نبی کی. دونوں کہہ لگے حضور ہماری نہیں ہے اس کو دے دے. دوسرا کہے گا نہیں حضور میں نہیں لینی اس کو دے دے. دونوں رسمدار کہہ لگے یا رسول اللہ صلی اللہ ہو ہمیں معلوم نہیں آپ اسی کو دے دیں میں نہیں لیتا. دوسرا کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ میں اپنا کیس واپس لیتا ہوں اسی کو دے دیں. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. نبی علیہ السلام جن پہ وہی آتی ہے وہ بھی بیانات سن کے فیصلہ کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ جو وہی آئے گی میں فیصلہ کر دوں گا دنیا کے معاملات میں. اب یہ کہتے ہیں ہمیں خواب آ گئی ہے, پتہ نہیں رات کو تم نے کیا کھایا تھا, تم نے کیا خواب آ گیا. اللہ ہم کو عقل سمجھ فکر اس کی صلاحیتوں سے بہرور کرے. حقیقی بات یہ ہے کہ اسلام انہی چیزوں سے بدنام ہوتا ہے, رسوا ہوتا ہے. لوگ مزاق اڑاتے ہیں کہتے ہیں یہ کوئی اسلام کی بات ہے. اللہ ہم کو عقل کی خیرت کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں ایک بات ڈائری نویس بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی کہتا ہوں کہ حکمرانوں کو یہ بات کی سنا دے کہ اے باد صبا ای ہم آبردہ تست. یہ سارے جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں یہ ان کی حکمرانوں کی مہربانی سے پیدا ہو رہے ہیں. کیوں کہ اسلام تو ابھی آیا نہیں. اسلام ابھی آیا, ابھی اس ملک میں سول لا بھی چل رہا ہے, ابھی اس ملک میں مارشل لا بھی چل رہا ہے. صرف شہادت کا مسئلہ پیش کر دیا ہے, پورا اسلام ابھی نافذ. آپ کو ایک میں دلچسپ بات بتاؤں, پتہ نہیں اب آپ کو خدا کرے جس طرح میں سمجھانا چاہتا ہوں اسی طرح سمجھ آئے, کیونکہ لوگ اگلی بات لے کے چل پڑتے ہیں. میں نے پچھلے سال بتلایا تھا اسی طرح بسنت کا موقع تھا, ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا یہ گڈی اڑانا جائز ہے کہ نہیں. تو میں نے کہا بھائی اس مسئلے میں وضاحت ہے. جن کھیلوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے یہ گڈی اڑانا ان میں شامل نہیں, لیکن اس میں پیسے کا ضیاع ہے اور یہ جو باجے ڈھول ڈمکے یہ حرام ہے اور پیسے کا بھی ضیاع ہے. لیکن اگر کوئی ویسے شوق سے اب اگلی پچھلی ساری بات چھوڑ کے ایک آدمی موچی دروازے کہا معلوم ہوتا ہے علامہ صاحب بھی چھوٹے ہونے بڑھیا گڈیاں اڑا دیتے ہیں. یہ کیسے مطلب
کہ جی انہوں نے جائز کر دیتی ہے. عجیب بات ہے. میں نے کہا میں تو زندگی میں کبھی یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہوتی کیا ہے, کوئی نیکی کی وجہ سے نہیں, فرصت ہی نہیں ملی ہمیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بات جو کہے آدمی اس کو پوری ذرا سیاق و سباق میں سمجھنی چاہیے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ خواہ ایک فتنہ کھڑا کیا گیا ہے. کیوں؟ جب تک آپ پورا اسلامی لا جو ہے اس کو مکمل طور پر نافذ نہیں کرتے اس وقت تک لوگوں کے ذہنوں میں بات اتر سکتی. فقہ کی بڑی بڑی کتابیں جو ہیں 20 جلدوں میں ہیں, 15 جلدوں میں باقی قانون ہے, 16ویں جلد میں قانون شہادت پیش کیا گیا ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ 15 جلدوں میں باقی قانون ہے پہلے کے, 16ویں جلد میں جا کے قانون شہادت ہے. مبسوط سرخسی میں, مدبنہ میں اور امام شافعی کی تہذیب میں, کتاب العلوم میں آخری جلدوں میں جا کے بیان ہوا ہے. ہمارے ہاں کیا ہوا ہے, 15 جلدیں چھوڑ دی گئی ہیں, 16ویں کو کھڑا کر دیا گیا ہے. مطلب کیا ہے, تاکہ خوب لڑائی ہو. اور اس لڑائی کا سن لے میرے بھائی جو کہہ رہے تھے نا مولوی نے فتویٰ نہیں دیا, خدا کرے نہ دیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جان بوجھ کے اس میں دونوں گروہوں کو لڑا کر اپنا الو سیدھا کرنا مقصود ہے. مقصد یہ ہے عورتیں یہ بھی بدنام ہو, مولوی یہ بھی بدنام ہو, آپس میں لڑے, وہ مولویوں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تقریر آپ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی آفیشیل چینل سے سماعت فرما رہے ہیں. تینو لبدا پھراں میں جہاناں دے وچ, تینو لبدا پھراں میں جہاناں دے وچ, تینو لبدا پھراں میں جہاناں دے وچ. تو جا ستا میں جنتی مہماناں دے وچ, تینو لبدا پھراں میں جہاناں دے وچ, تینو لبدا پھراں میں جہاناں دے وچ. تو جا ستا میں جنتی مہماناں دے وچ, تینو لبدا پھراں میں جہاناں دے وچ, تینو لبدا پھراں میں جہاناں دے وچ. تو تے علامہ مشرک لئی الغار سی, اتے بدعت دے لئی ننگی تلوار سی. جدوں گجدا سی تو آ میداناں دے وچ, تینو لبدا پھراں میں جہاناں دے وچ, تینو لبدا پھراں میں جہاناں دے وچ. تو جا ستا میں جنتی مہماناں دے وچ, تینو لبدا پھراں میں جہاناں دے وچ, تینو لبدا پھراں میں جہاناں دے وچ. خال سننے جلسے تے خالی اے اسٹیج پہ, سننے جلسے تے خالی نے اسٹیج پہ. لوگ پوچھ دے علامہ جی کتھے گئے, سننے جلسے تے خالی نے اسٹیج پہ. لوگ پوچھ دے علامہ جی کتھے گئے. روندی دنیا اے گلیاں مکاناں دے وچ, تینو لبدا پھراں میں جہاناں دے وچ, تینو لبدا پھراں میں جہاناں دے وچ. تو تکبیر ہولی نعرہ مارو, باہر پولیس کھڑی ہے. تینو لبدا پھراں میں جہاناں دے وچ. نعرہ یوتھ فورس کو ہی رہ گیا, باقی سارے بدنی ایویں ہو گئے. آخو انشاءاللہ. تینو لبدا پھراں میں جہاناں دے وچ, تو جا ستا میں جنتی مہماناں دے وچ, تینو لبدا پھراں میں جہاناں دے وچ, تینو لبدا پھراں میں جہاناں دے وچ. او جد سننے جلسے تے خالی اے اسٹیج پہ. لوگ پوچھ دے علامہ جی کتھے گئے. روندی دنیا اے گلیاں مکاناں دے وچ, تینو لبدا پھراں میں جہاناں دے وچ. تو جا ستا میں جنتی مہماناں دے وچ,
विच तैनू लभदा फिरां मैं जहानां दे विच तैनू लभदा फिरां मैं जहानां दे विच ओ चीनियां वाली मस्जिद बेरौनक होई चीनियां वाली मस्जिद बेरौनक होई नजर आउंदा ना ओथे अल्लामा कोई चीनियां वाली मस्जिद बेरौनक होई नजर आउंदा ना ओथे अल्लामा कोई ना ओ रौनक रही रमजाना दे विच तैनू लभदा फिरां मैं जहाना दे विच तैनू लभदा फिरां मैं जहाना दे विच तू जा सुता वे जन्नती मेहमाना दे विच तैनू लभदा फिरां मैं जहाना दे विच साथियो एक बात कहन लगा साथियो यूथ फोर्स नू पक्किया करो साथियो यूथ फोर्स नू पक्किया करो अपने कायद दे वादे नू सच्चिया करो ओ साथियो यूथ फोर्स नू पक्किया करो अपने कायद दे वादे नू सच्चिया करो फैल जाओ गलियां कराना दे विच तैनू लभदा फिरां मैं जहाना दे विच तैनू लभदा फिरां मैं जहाना दे विच तू जा सुता मैं जन्नती मेहमाना दे विच तैनू लभदा फिरां मैं जहाना दे विच तैनू लभदा फिरां मैं जहाना दे विच हक दी खातिर अल्लामा शहीद हो गया कहो रहमतुल्लाह ने हक दी खातिर अल्लामा शहीद हो गया हक दी खातिर अल्लामा शहीद हो गया देखो जामे शहादत नसीब हो गया देखो जामे शहादत नसीब हो गया होया आबाद जा गुलसिताना दे विच तैनू लभदा फिरां मैं जहाना दे विच तैनू तकबीर जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा साथियों यूथ फोर्स नू पक्किया करो अपने कायद दे वादे नू सच्चिया करो फैल जाओ गलियां कराना दे विच तैनू लभदा फिरां मैं जहाना दे विच तैनू लभदा फिरां मैं जहाना दे विच हक दी खातिर अल्लामा शहीद हो गया हक दी खातिर अल्लामा शहीद हो गया देखो जामे शहादत नसीब हो गया देखो जामे शहादत नसीब हो गया होया आबाद जा गुलसिताना दे विच तैनू लभदा फिरां मैं जहाना दे विच तैनू लभदा फिरां मैं जहाना दे विच तू जा सुता मैं जन्नती मेहमाना दे विच तैनू लभदा फिरां मैं जहाना दे विच छड़ वतन अपना जन्नत बकी जा पियो अल्लाह गरीब के रहमत फरमाए छड़ वतन अपना जन्नत बकी जा पियो अपने बच्चियां यतीमां नू की कह गयो अपने बच्चियां यतीमां नू की कह गयो छड़ वतन अपना जन्नत बकी जा पियो अपने बच्चियां यतीमां नू की कह गयो रोंदे कल्ले अपने दलाना दे विच तैनू लभदा फिरां मैं जहाना दे विच तैनू लभदा फिरां मैं जहाना दे विच तू जा सुता मैं जन्नती मेहमाना दे विच तैनू लभदा फिरां मैं जहाना दे विच तैनू लभदा फिरां मैं जहाना दे विच तू जा सुता मैं जन्नती मेहमाना दे विच तैनू लभदा फिरां मैं ओ उजड़ यारो गया बाग माली नहीं उजड़ यारो गया बाग माली नहीं पहली जलसे वाली जलाली नहीं उजड़ यारो गया बाग माली नहीं पहली वाली ओ जलसे जलाली नहीं ना ओ जज्बा रिहानो जवाना दे विच तैनू लभदा फिरां मैं जहाना दे विच तैनू लभदा फिरां अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तस्वीर आप कारी अब्दुल लतीफ फैसलाबादी ऑफिशियल चैनल से समाप्त फरमा रहे हैं।
دے وچ تینوں لبدا پھراں میں. اسلام نظم دا عنوان ہے علامہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ. میں انہاں نوں خراج تحسین پیش کردے ہوئے اپنی اس نظم دے وچ انہاں نوں علم دا سورج تے دین دا تارا کہہ کے عرض کیتا. علم دیا سورجا تے دین دیا تاریا، علم دیا سورجا تے دین دیا تاریا، شمر دیا پترا نے بم تینوں ماریا. علم دیا سورجا تے دین دیا تاریا، شمر دیا پترا نے بم تینوں ماریا. دنیا دے اتے تیرا نام مشہور سی، تبلیغ واسطے تو جاندا دور دور سی. حق سچ گل دس دیندا تو ضرور سی، سمجھ نہیں آئی مینوں تیرا کی قصور سی. دنیا دے اتے تیرا نام مشہور سی، تبلیغ واسطے تو جاندا دور دور سی. حق سچ گل دس دیندا تو ضرور سی، سمجھ نہیں آئی مینوں تیرا کی قصور سی. کیڑی گلوں تیرے اتے ظلم گزاریا، لعنتی کمینے کسے بم تینوں ماریا. علم او کنا سونا لگے جدو پڑھدا قرآن سے، جادو سے تو پاندا جدو کردا بیان سے. لوگ کیویں ٹرے آندے خود وی حیران سے، ہر کوئی پیا کے چنا میری تے تو جان سے. کنا سونا لگے جدو پڑھدا قرآن سے، جادو سے تو پاندا جدو کردا بیان سے. لوگ کیویں ٹرے آندے خود وی حیران سے، ہر کوئی پیا کے چنا میری تے تو جان سے. تو رہندو زندہ تے میں ہی جادا ماریا، علم دیا سور جاتے دین دیا تاریا. علم دیا سور جاتے دین دیا تاریا، لعنتی کمینے کسے بم تینوں ماریا. او جویں جویں پتہ لگے تیری تقریر دا، تم پیندی جلسہ علامہ ظہیر دا. جلسے والے ٹائم تینوں دیندے سی اخیر دا، کہندے سی بیان سنو وہابیاں دے پیر دا. نعرہ تکبیر، شہدائے اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، نعرہ تکبیر. جویں جویں پتہ لگے تیری تقریر دا، تم پیندی جلسہ علامہ ظہیر دا. جلسے والے ٹائم تینوں دیندے سی اخیر دا، کہندے سی بیان سنو وہابیاں دے پیر دا. دین دیا دشمناں نوں تو سی للکاریا، لعنتی کمینے کسے بم تینوں ماریا. علم دیا سور جاتے دین دیا تاریا، شمر دیا پترا نے بم تینوں ماریا. او دشمناں نے اپنی کمینگی وکھائی ہے، تو تے اللہ پاک تو شہادت عطائی ہے. جنت البقیع وچ جگہ تو جا پائی ہے، علامہ زندہ باد کہندی ساری پئی خدائی ہے. دشمناں نے اپنی کمینگی وکھائی ہے، تو تے اللہ پاک تو شہادت عطائی ہے. جنت البقیع وچ جگہ تو جا پائی ہے، علامہ زندہ باد کہندی ساری پئی خدائی ہے. دشمناں نے اپنی کمینگی وکھائی ہے، تو تے اللہ پاک تو شہادت عطائی ہے. جنت البقیع وچ جگہ تو جا پائی ہے، علامہ زندہ باد کہندی ساری پئی خدائی ہے. تو تے بازی جت گیا
او توں تے بازی جت رہیا دشمن ہاریا لعنتی کمینے کسے بم تینوں ماریا علم دیا سور جاتے دین دیا تاریا شمر دیا پترا نے بم تینوں ماریا یا اللہ ظالمانو ظلم دی سزا دے دنیا تے منہ کالا کر کے وکھا دے بیڑا غرق ہونے کر انہاں نوں تباہ دے شالا انے ہون تکے کھان پٹھے راہ دے یا اللہ ظالمانو ظلم دی سزا دے دنیا تے منہ کالا کر کے وکھا دے بیڑا غرق ہونے کر انہاں نوں تباہ دے شالا انے ہون تکے کھان پٹھے راہ دے ساڈی تے زبانی اللہ کولوں اے پکاریا علم دیا سور جاتے دین دیا تاریا علم دیا سور جاتے دین دیا تاریا لعنتی کمینے کسے بم تینوں ماریا